ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سالوں کے واقعات بیان کریں گے۔ ولادت کے 7ویں دن جناب حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکہ والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبدالمطلب سے سوال کیا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کی نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سرزمین عرب پر آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نہ رکھا تھا۔ اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ یہودی کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی تباہی لائے گا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے میں بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے، اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشتی لڑتے تھے۔ ناظرین، یہودی مکہ میں بار بار کیوں آ رہے تھے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب حضرت عبدالمطلب اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ پر حملہ ہوا۔ مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب حضرت عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا۔ جب 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوں گے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گئے؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہی رسول اللہ کے والد تھے، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ چنانچہ یہودیوں نے ایک گروہ کو تشکیل دیا کہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کریں۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سا ایسا بچہ ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہے، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہ آیا۔ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ مکہ میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے جا چکے تھے، جناب عبداللہ پر بھی حملہ ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہودیوں کی وہ تمام تر تحقیقات ناکام ہو گئیں، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکہ میں آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ کار ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ جب درخت کے پاس سے گزرتا ہے تو درخت سجدے کر رہے ہیں۔ یہ جس طرف جائے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہے تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکہ والے بھی پریشان تھے اور مکہ سے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر جس سال آپ کی ولادت ہوئی مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا۔
لیکن مکہ کے باہر ابھی تک قحط پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے جو قبیلے تھے وہاں سے لوگ روزگار کے لیے مکہ آ رہے تھے۔ جہاں ایک طرف مکہ میں قحط نہیں تھا اور غلہ کی کثرت تھی، مگر دوسری طرف ایک پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اس زمانے میں مکہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ خاص طور پر بچے اس کی لپیٹ میں بہت جلدی آ رہے تھے۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر میں یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ دو سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد پہلے ہفتے میں پیش آئے۔ رسول اللہ کو پروردگار عالم نے ہر مصیبت و پریشانی سے دور کر رکھا تھا، مگر والدین تو پریشان تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ مکہ کے باہر سے جو لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے تھے ان کی مدد کرنا بھی ضروری تھا۔ اور تیسری بات، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ یہودی جاسوس یہ دیکھنے کے لیے کہ آخری رسول پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں، مسلسل مکہ کے چکر لگا رہے تھے۔ ان حالات میں اب جتنا جلد رسول اللہ کو مکہ سے منتقل کیا جائے اتنا ہی ظاہری اعتبار سے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بہتر تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ظاہر رکھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر مکہ سے دور لے جانے میں بھی مصلحت تھی۔ 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ ہوتا ہے۔ عقیقے والے دن صبح کے وقت جناب آمنہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں کہ یکا یک ایک بشارت ہوتی ہے۔ جناب آمنہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں اور دین ابراہیمی پر ہیں، اتنا تو سمجھ سکتی ہیں کہ بشارت کیا ہے۔ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بہرحال انہیں یہ بشارت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اس عورت کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ عقیقے کے اگلے دن یعنی ولادت کے 8ویں دن رسول اللہ کو مکہ سے منتقل کر دیا گیا۔ جیسا کہ پہلا ذکر ہوا ہے کہ مکے سے باہر قحط پڑا ہوا تھا، لیکن قحط نہ بھی پڑتا تب بھی عربوں کا یہ روایت تھا کہ سال میں 2 دفعہ، جب سردی ختم ہوتی تھی اور جب گرمی ختم ہوتی تھی، تو جو آس پاس کے دیہات تھے وہاں کی عورتیں مکہ میں آ جاتی تھیں اور ایک ایک شخص کے دروازے پر جاتی تھیں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے تو ہمیں دے دیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گے، اسے دودھ پلائیں گے اور جو اجرت طے پائے گی اس پر بچہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مسلسل قحط کے زمانے میں تو اور زیادہ عورتیں آ رہی تھیں۔ 8ویں دن جناب حضرت عبد المطلب اپنے غلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ جا کر مکہ کے بازاروں میں، گلیوں میں اور جہاں یہ عورتیں جمع ہوتی ہیں وہاں جا کر معلوم کرو کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے جو میرے اس بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہو۔ ناظرین، مکہ سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنو سعد عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا، اسی نسبت سے ان کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے دستور کے مطابق سال میں 2 دفعہ مکہ جاتے تھے۔ وہاں جانے کے بعد وہاں کے صاحبان دولت اور جو سردار ہیں ان کے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ اس سال ہمیں جانے کی جلدی تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں قحط شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ جائیں گے تو کسی صاحب دولت کا، کسی سردار کا بیٹا ملے گا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارا قافلہ نکلا، سارا قبیلہ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ پورے قبیلے کا ایک ہی پیشہ تھا، مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ جا رہی تھیں۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اس پورے سفر میں بے حد پریشان رہی، اس لیے کہ میں جس سواری پر سوار تھی وہ ایک گدھی تھی اور بیمار تھی، اس سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، بڑی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ میں شرمندہ تھی کیونکہ میری وجہ سے سارے قبیلے کو آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا تھا۔ اب اگرچہ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان سب کو جلدی ہے کہ مکہ جائیں اور پیسے لے کر آئیں تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قحط کی وجہ سے میرے پاس کھانے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، اپنی غذا کے لیے فقط ایک اونٹنی تھی، اس کا دودھ نکال کر ہم لوگ پیا کرتے تھے، مگر آج کے دن اونٹنی بھی بیمار تھی اور اس کے پاس دودھ بھی زیادہ نہیں تھا، بہت تھوڑا سا دودھ ہوتا تھا جو ہم نکال کر تمام لوگ پی لیا کرتے تھے۔ حالات ایسے تھے کہ کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتا تھا۔ اور تیسری پریشانی میرے ساتھ یہ ہوئی کہ خود میری گود میں جو بچہ تھا اس کو پلانے کے لیے بھی میرے پاس دودھ میں نہیں تھا، اس لیے کہ میرے دائیں سینے سے دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا، بائیں سینے میں دودھ تھا مگر اتنا کم کہ میرا اپنا بچہ بھوکا رہ جاتا تھا، غذا بھی کم مل رہی تھی، ویسے بھی جناب حلیمہ اس وقت بیمار تھیں۔ ان ساری پریشانیوں کے ساتھ ہم مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد مجھے تو اپنی سواری کے جانور اور اپنی اونٹنی کی بھی فکر ہے، اور مجھے خود اپنی بھی فکر ہے کہ اگر میں نے کسی بچے کو گود بھی لے لیا
تو لازمی طور پر دینے والا پہلے یہی تحقیق کرے گا کہ اس بچے کو پیٹ کی غذا کے لیے کیا ملے گا، اور میری حالت ایسی ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی دودھ نہیں پلا پا رہی ہوں۔ میں انتہائی پریشان تھی، جس کی وجہ سے میں دوسری عورتوں کے ساتھ نہ جا سکی۔ پورا قبیلہ مکہ میں تھا اور مجھے اطلاع ملی کہ مکہ کے اندر جتنے بھی مالدار آدمی ہیں، جتنے بھی صاحب حیثیت تھے، ان سب کے بچے تو دوسری عورتوں نے لے لیے ہیں، اور مجھے کہیں سے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اب میں انتہائی پریشان تھی کہ کیا کیا جائے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ یکا یک میرے کان میں کچھ غلاموں کی آواز آئی، جو یہ کہتے ہوئے مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں جا رہے تھے کہ اگر کوئی عورت باقی بچی ہو تو وہ حضرت عبدالمطلب کے پاس آئے اور ان کے یتیم پوتے کو اپنی نگرانی میں لے لے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عبدالمطلب کا نام بڑا نام تھا، وہ مکہ کے سردار تھے، سارا عرب ان کو جانتا تھا۔ حیران ہیں پھر بھی ایسی کیا وجہ ہے کہ اس بچے کو کوئی گود میں لینے والا نہیں، اور غلام کو آواز لگانا پڑ رہی ہے، پھر بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ میں ہی اس یتیم بچے کو لے لوں۔ آپ جناب حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں اور ایک کنیز کے ساتھ جناب آمنہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی حیران ہو گئیں۔ جس وقت آپ کمرے میں داخل ہوئیں تو دوپہر کا وقت تھا، اور عرب کا سورج جہاں پہ بادل کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، ہر وقت روشنی ہی روشنی۔ لیکن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سورج کی روشنی سے ہٹ کر کسی اور روشنی سے کمرہ منور ہو رہا ہے۔ حیران ہو کر سوال کیا کہ آپ اپنے کمرے میں دن کے وقت بھی چراغ روشن کر کے رکھتی ہیں؟ جناب آمنہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ نہیں، یہ چراغ کی روشنی نہیں، یہ میرے بیٹے کی چہرے کی روشنی ہے۔ یہ جس وقت سے اس کمرے میں آیا ہے، ہر وقت یہ کمرہ روشن رہتا ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آئی تو میں تھی بڑے بجھے دل کے ساتھ، کوئی نہیں مل رہا تھا، اس لیے اس کو لینے آ رہی تھی، مگر یہ جملہ سنا تو آگے بڑھ کر بچے پر نگاہ پڑی تو خود بخود ایک محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ جناب آمنہ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حلیمہ سعدیہ۔ جناب آمنہ نے کہا کہ بے شک مجھے اسی کی تلاش تھی، اب یہ بچہ تمہارے سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ جناب حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو گود میں لے کر باہر آئیں، پھر ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے کہا کہ اے حلیمہ، اسے لے کے تو جا رہی ہے، مگر ایک چیز ہم تمہیں بتا دیں کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اگر تم اس بچے کے کسی عجیب و غریب واقعے کو دیکھو، کوئی نئی چیز تمہیں نظر آئے تو حیرت زدہ نہ ہونا اور نہ ہی کسی کو بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے، ورنہ دشمن مسلسل پیچھے لگے رہیں گے۔ تمام معاملات طے کرنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے تک پہنچ گئیں۔ واپسی پر تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ آتے وقت جو سواری چل بھی نہیں پا رہی تھی، جاتے وقت وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کیسے جا رہی ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ خود بھی یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھیں کہ یہ تھوڑی سی دیر میں کیا معجزہ پیش آ گیا ہے، اور پھر جب دوپہر کے وقت کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوں گی کہ میری اونٹنی، جس کے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے اسے پی سکے، اس میں اتنا زیادہ دودھ ہے کہ سارے قبیلے میں پیش کیا جا رہا ہے، مگر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ کیا عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مگر جناب عبدالمطلب کی نصیحت اب سمجھ میں آنے لگی کہ خبردار کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ پیش آئے تو کسی کو نہ بتانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو برکت ملی ہی تھی، مگر سارا قبیلہ رسول اللہ پر جان چھڑکتا تھا، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا تھا، اور سبب یہ کہ جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ پہلے دن اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے کے اس درخت کے پاس گئی جو سوکھا ہوا تھا۔ میں اس بچے کو لے کے اس درخت کے نیچے بیٹھی، ہم نے دیکھا کہ خود بخود اس درخت پر پتے آ گئے، سرسبز و شاداب ہو گیا اور پھل لگ گئے، اور فقط درخت کا مسئلہ نہیں، جس کے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤں وہ گھر خوشحال ہو جاتا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔